جو بالکل ایک دوسرے پہ کوئی اطمینان نہیں تھا، کوئی ٹرسٹ نہیں تھا، تو ان کو ایک جگہ پر ٹیبل پہ بٹھانا اور ان کو کوئی معاہدے کی شیپ اور کوئی نقطے بتانا، وہ کام میڈیٹر کا ہی ہو سکتا تھا۔ اور وہ میڈیشن کے لیے پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بہت قریبی ہیں، ایران کے ساتھ بھی لیول آف ٹرسٹ ہے، خلیج کے ممالک کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے تعلقات جو چین اور روس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے یعنی پاکستان ایک آئیڈیل میڈیٹر تھا اس میں، اور ہم نے جو ہمارے دوسرے دوست ممالک ہیں، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، سعودی عرب ہے، ان کو ساتھ رکھا۔ تو یہ طریقہ میرے خیال میں پاکستان کی سفارتکاری کا یہ بہت کامیابی ہے کہ جس طرح سے ہم نے یہ میڈیٹری رول پلے کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کے بعد پاکستان اور خاص طور پر اسلام آباد کو ترجیحی مقام قرار دیا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پاکستان کی سفارتی مہارت ہے کہ باقی دو جو وینیو رکھے گئے تھے اس کے بجائے پاکستان ہی ترجیح رہی، ایران کی بھی اور امریکہ کی بھی؟ جیسے میں نے کہا کہ ایک لیول آف ٹرسٹ جو پاکستان پہ تھا وہ بہت اہم تھا۔ دوسری جگہ جانا ناممکن تھا یہ جنگی حالات میں۔ پاکستان بالکل ایران کے قریب ہے، اور امریکن ڈیلیگیشن بھی آنے کے لیے تیار تھا، جس کو باقی جو سیکیورٹی ایشورنسز کی ضرورت تھی، ڈیلیگیشن کی سیکیورٹی وغیرہ، وہ سب پاکستان ہی حاصل کر سکتا تھا۔ اور جو پھر جو رول ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر نے ادا کیا ہے، وہ ان کی یعنی کہ ڈپلومیسی ہماری ایکٹیو تھی، پیسو نہیں تھی۔ یعنی کہ صرف ہم نے میسیجز نہیں پاس کیے، ہم نے اس میں کوششیں کی ہیں راستہ دکھانے کے لیے، جو گیپس تھی پوزیشن میں ان کو برج کرنے کے لیے ہماری ایک ایکٹیو رول تھا۔ تو میرے خیال میں پاکستان ایک نیچرل وینیو تھا اور نیچرل میڈیٹر تھا اس جنگ کو روکنے میں۔ لیکن یہ فرمائے گا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فریقین مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بالکل پیرالل جو بحری محاذ ہے وہاں پر دونوں فریقین آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ امریکہ بحری جہاز روکنے کی بات کر رہا ہے، جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر جہازوں کو روکا نہیں جا سکتا اور جانے بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امریکہ کی طرف سے یہ غیر قانونی قدم ہے جو کہ اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں، جنگ میں غیر قانونی چیزیں تو بہت ساری ہوئی ہیں۔ جو حملہ ہوا تھا اسرائیل و امریکہ کا ایران پہ، وہ بھی غیر قانونی تھا۔ جو اسٹریٹ آف ہارموز انٹرنیشنل واٹر وے ہے، اس کو ایران نے بند کر دیا، وہ بھی خلاف ورزی تھی ایک کامن انٹرنیشنل لا کی۔ پر جنگی حالات میں اس قسم کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے کہ امن لے آنا، اور امن لے آنے کے لیے جو بھی معاہدے ہم کروا سکتے ہیں، ریگارڈلیس کہ کس طرح سے جنگ شروع ہوئی ہے، کس قسم کی ایکشن لے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے امن لے آنے کے لیے اور معاہدے کروانے ہیں، تو وہ تو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے اس قسم کی نیگوسیشن میں، اور فوکس یہی ہونا چاہیے کہ جی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، کن چیزوں کے اوپر مشکلات ہیں، کیا اختلاف کہاں ہے، اور اس اختلاف کو بدلنا چاہیے اتفاق میں۔ تو یہ کوشش میڈیٹر کی رول یہی ہوتی ہے، اور ہم نے یہی رول ادا کیا ہے۔ تو انٹرنیشنل لا تو ایک جگہ پر ہے، اس کی خلاف ورزی تو بہت کھلم کھلا ہوئی ہے اس وقت۔ یہ بھی بتائے گا سر کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کوئی چھوٹی موٹی ڈیل نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑی کمپریہنسو ڈیل ہو جس میں بہت سے بنیادی ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سے ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے پچھلی سٹنگ میں بھی بات چیت ہوتے ہوتے کمپلیٹ نہیں ہو سکی یا کسی اگریمنٹ پر نہیں پہنچا جا سکا؟ یہ میرے خیال میں جو مسئلے جو حل کرنے ہیں امیڈیٹلی،
ایک تو نیوکلیئر مسئلہ ہے جس کے اوپر امریکہ کا بڑا بہت فوکس ہے کہ کچھ ایران سے کمٹمنٹس لی جائیں کہ انریچمنٹ کچھ عرصے تک نہیں ہوں گی، ان کا جو انریچ مٹیریل ہے اور اس پہ قبضہ ہو جائے گا، وہ یعنی انٹرنیشنل سپرویژن میں آ جائیں یا اس کو سرنڈر کر دیں۔ تو ایک تو نیوکلیئر مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہرمز کا ہے۔ آبویسلی ہرمز کو ایران نے بند کر دیا، اس کے اوپر انہوں نے امریکہ نے بلاکیڈ کیا تو یہاں سے بھی پوری دنیا کی انٹرسٹ ہے اس میں کہ ہرمز اسٹریٹ کھل جائے، اور میرے خیال میں ایران نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا کہ وہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، پر ان کی کوارڈینیشن ہوگی ٹریفک پر۔ ایران چاہتا ہے کہ کوئی کس قسم کی ٹیکس یا فی دی جائے اس کو ہرمز کے ٹرانزٹ میں،